نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احناف کا یہ مرکز ملت کا ترجمہ ہے۔ احناف کا یہ مرکز ملت کا ترجمہ ہے، دراصل نظریاتی سرحد کا پاسباں ہے۔ یہاں آئے زندگی کو کیوں نہ قرار آئے، یہاں آئے زندگی کو کیوں نہ قرار آئے، ہر وقت اللہ اللہ کا سما ہے۔ اختر کے دل کی حالت کیسے بتاؤں تم کو، اختر کے دل کی حالت کیسے بتاؤں تم کو، ویران دل یہاں پر شاداب و شادماں ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں مرکز اہل السنت والجماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ مجھے اور آپ کو یہاں پر توفیق عطا فرمائی کہ ہم آئے۔ میں اور آپ جس استاد سے، جس مرشد سے، جس بندے سے محبت کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہمارے پاس آئے۔ میرا مرشد ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، وہ میرے پاس آئے تاکہ میں اس کی خدمت کروں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے دین کے لیے ان کو چنتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ آپ سب کے سب بہت ہی خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے۔ اس دین کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا۔ اب آپ اور ہم سوچیں کہ کیا جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، اللہ نے چن کر اپنا گھر چھوڑا، ہم نے بیوی بچے چھوڑے، ماں باپ چھوڑا، بہترین کھانے بہترین بستر چھوڑے، سب کچھ چھوڑنے کے بعد ہم یہاں آئے، کیا ہمیں کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے تو احسان فرمایا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں اور آپ خود سوچیں۔ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ وقت پھر نہیں آنا، جو اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ چند سیکنڈ، چند منٹ دوبارہ نہیں ملنے۔ جو مل گئے زندگی میں مل گئے، دوبارہ یہ زندگی میں نہیں آنے۔ پھر اور چند سیکنڈ زندگی کے جو آپ کے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں، یہ جو گزر گئے یہ نہیں آنے۔ اس لیے اس مرکز میں رہتے ہوئے میں اور آپ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ایسے نہ ہو اللہ نے مجھے آپ کو چنا، اللہ نے تو مجھے اور آپ کو امام اور مقتدی بنانے کے لیے بھیجا، اللہ نے تو توفیق عطا فرمائی ہم یہاں آئے، اور جیسے خالی جھولی لے کر آئے ویسے ہی خالی جھولی لے کر اپنے گھر پہنچے۔ اور ہم سے کوئی بندہ یہ پوچھے، مولوی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر آئے ہو، چلو ہمیں بھی بتاؤ آپ نے جو مرکز گئے تھے، آپ نے مرکز میں کیا سیکھا؟ پھر اس کا جواب جو ہمارا عام طور پر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں، بطور لطیفے کے سمجھیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں بندے نے بیان کیا، کہتا جی کیسا بیان کیا؟ کہتا بہت اچھا کیا۔ اچھا آخر کہا کیا؟
کہتا یہ تو مجھے پتہ نہیں کیا کہا، کہ بیان بہت اچھا کیا، آپ جا کر کہیں مرکز تو بہت اچھا ہے، واہ، وہاں کا عملہ، وہاں کا کھانا، وہاں کی تپائی، وہاں کی مسجد، وہاں کے پنکھے، وہاں کی ہر چیز کا تو ذکر کریں، بلکہ یہ بتاؤ آپ نے سیکھا کیا، اس میں آپ زیرو ہوں تو یوں سمجھے آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں آنے کے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ عقائد کے مسائل کیسے بیان کیے جاتے ہیں، عقائد کیا چیز ہوتی ہے، عقائد کو بیان کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی پابندی بھی کی جائے، اور یہاں ماحول بھی ملا پڑھائی کا، سب چیز کا، اور صبح اللہ کا ماحول بھی ملتا ہے۔ میں اور آپ اگر سوتے رہیں، بتاؤ یہ مناسب ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ جس کام کے لیے آئے ہیں سیکھ کر جانا ہے۔ اس لیے بعض دوست کہتے ہیں سائیں وہ تو جاہل ہوتے ہیں، 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بہت اچھی تربیت کر کے آتے ہیں۔ واقعی بھی 3 دن کے اندر پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز شروع کر دی، 3 دن لگائے، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، ٹوپی شروع ہو گئی، سر پہ پٹکا نہیں تھا، سنت شروع کر دی۔ بہرحال 3 دن کے اندر اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ اور میں اور آپ تو اس امت کے مقتدا ہیں، امام ہیں، ہمیں اور آپ نے اس امت کو سنبھالنا ہے، اور میں اور آپ بھی زیرو ہوں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ 12 دن ہیں، کوئی چھوٹے نہیں ہیں۔ کہیں سوچے ہم یہ 12 دن نے اس میں کیا ہوگا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں دوستوں کو مثال دیتا ہوں، اس 12 دن کے اندر مرکز صرف ڈرائیور بناتا ہے، ڈرائیور آپ کو بتا دیتا کہ اس گاڑی کو چلانا کیسا ہے، باقی آگے گاڑی چلانا آپ کا کام ہے۔ مرکز نے بتا دیا مسئلہ طلاق میں ہمارا موقف کیا ہے، مرکز نے بتا دیا مسئلہ رفع دین میں ہمارا موقف کیا ہے۔ اگر رفع دین کے اندر بتا دیا کہ بھئی ہمارا موقف یہ ہے کہ رفع دین نہیں کرنی، اور آپ یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کو یار استادوں نے بتایا تو تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے۔ بہت سے دوست مجھے فون کرتے ہیں سندھ کے اندر، سائیں ہمارے یہاں مسئلہ ہے، غیر مقلد لوگ ہیں اور تنگ کیا ہوا ہے مسئلہ رفع دین پر، یہ وہ۔ میں کہتا ہوں صرف 1 منٹ تم مجھے دے، میں آپ کو دعویٰ سمجھاتا ہوں، اگر وہ دعویٰ توڑ دیں تو میں آپ کو جرمانہ بھر کے دوں گا۔ وہ حیران ہوتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو صرف یہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضور نے ہمیشہ رفع دین کیے، کبھی نہیں چھوڑے، اور ہمارا دعویٰ ہے حضور نے کیے تھے پھر چھوڑ دیے، کرنے کی حدیث بھی ہماری، چھوڑنے کی بھی ہماری۔ اگر صحیح بخاری کا حدیث پیش کریں گے وہ تو ہماری ہے نا، بھائی حضور نے کیے تھے، چھوڑنے کی پیش کریں گے وہ تو ہماری ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیے۔ تو دونوں احادیث تو ہمارے پاس موجود ہے۔ فکر کیا ہے، غم کیا ہے؟ غم یہ ہے کہ ہم نے اپنی دعویٰ ہی نہیں سمجھا۔ ابھی کل بھی ہم بیٹھے تھے، ایک ساتھی نے مجھے فتویٰ دکھایا کسی کا، تو اس فتویٰ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا کفریہ ہے، اس طرح، اور انہوں نے لکھا تھا اگر نکاح ہے تو اس کو نکاح کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، یہ نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اس طرح کی فتویٰ دی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے اسے کہا کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے اس میں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، وہ مکان ہو لا مکان ہو، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے۔ اب ہمارا وہ دلیل کیا پیش کریں گے؟ زیادہ زیادہ جو مشہور ان کی دلیل ہے ثم استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ انہوں نے تو یہ پیش کی اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، یہ دلیل پیش کری۔ ان کو کہو بھائی یہ دلیل آپ کی نہیں ہے، یہ تو ہماری ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ، ہر جگہ میں تو عرش بھی ہے، بس صرف دعویٰ ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ اس سبق کے اندر جب بیٹھیں توجہ سے بیٹھیں، سوچیں کہ ہمارے اس فائل کے اندر کچھ بھی یاد نہ ہو، کم از کم دعویٰ تو یاد ہو کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی آپ جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کبھی بھی آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی نا، آپ سینہ تان کر انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ ہی نہیں توڑیں گے تو دلائل کی باری تو بعد میں ہے، اگر مجھے یاد نہیں ہے تو بعد کی بات ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ دعویٰ ہی نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ بھائی دعویٰ ٹوٹ سکتا ہے اس کا؟ بھائی ہم کہتے ہیں حضور نے رفع دین کیے تھے پھر چھوڑ دیے، یہ دعویٰ توڑ سکتا ہے؟ ہمیشہ کی حدیث تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اب وہ حربے استعمال کریں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ اس کو جانے ہی نہیں دیں، آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں، جہاں پر کھڑے ادھر ہی کھڑے رہے، اب مجھے بتاؤ اس کو توڑو پھر آگے چلتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ جس مرکز میں بیٹھے ہیں اس کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ نے یہ بہت بڑی عجیب چیز عطا فرمائی ہے۔
جہاں پر آپ کے عقائد کے مسائل، آپ کے عقائد ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کے ذکر اذکار کے مسائل ہو رہے ہیں، خانقاہ کا کام بھی ہو رہا ہے، عقائد کا بھی ہو رہا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر مہمان کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ سارے آئے ہیں نا، آپ نے دیکھا نا، جو بندہ گیٹ سے آ رہا ہے ساتھی اس سے سامان وصول کر رہے ہیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اس امت کو سنبھالنا ہے، اس امت کی جو امامت کرنی ہے، تو میں اور آپ صرف کرسی پہ بیٹھ کر کام نہ کریں بلکہ خود چل کر کام کریں، خود کریں۔ ہمارے بچوں کی جوتیاں ہم خود سیدھی کریں، ہمارے بچوں کے باتھ روم میں ہم خود صاف کریں۔ کیا ہم نے بڑوں کے واقعات نہیں پڑھے؟ یہ واقعات ایسے ہی ہیں، یا وہ ہمارے بہت سے نوجوان وہ جو فارغ ہوتے ہیں نا، توجہ کریں، وہ جو فارغ ہوتے ہیں نا، اس کے بعد سب سے ٹینشن بڑی ہوتی ہے۔ شاید آپ میں بہت سے نوجوان جو ابھی اس وقت اس سال فارغ ہوئے، میں قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ ہر بندے کے نہیں تو 10 سے 20% تو ایسے بہت سے نوجوان ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات ہوگی، ہم کام کیسے کریں۔ ہر بندے کی، میں کام کیسے کروں، میں کام کیسے کروں۔ بھائی آپ کام کر سکتے ہیں، بلکہ کام کرنے کے لیے پہلے سیکھے تو صحیح، پہلے سیکھے تو صحیح۔ یہ 8 سال آپ اپنی، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، 8 سال آپ اپنی گاڑی کی قسطیں جمع کروا رہے تھے، اب آپ کی 8 سال کے بعد گاڑی آزاد ہو گئی، گاڑی آزاد ہونے کے بعد چابی آپ کو مل گئی، اب آپ کو کمپنی والا کہتا ہے چڑھو گاڑی میں اور چلاؤ، آپ چلا سکتے ہیں؟ آپ چلا ہی نہیں ہے نا، سیکھی نہیں ہے نا، صرف آپ نے قسطیں جمع کروائی ہے، انہوں نے آپ کو گاڑی چلانا نہیں سکھائی، صرف گاڑی دے دی، اب چلانا کون سکھائے گا؟ ابھی تو میں نے فکر ہی نہیں کہ تمہیں چلانی بھی سیکھنی ہے، کیونکہ پڑھائی کے طالب علم کے زمانے میں تو ہم بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، استاد اٹھانے آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں حضرت ٹھیک ہے حاضر، وہ استاد گیا تو 10 منٹ اور لیٹنا ہے، آزان آ گئی، یہ آزان ہمارے لیے طلباء کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو باہر والوں کے لیے ہوتی ہے، ہم نے آزان کے بعد 10 منٹ 20 منٹ اور آرام کرنا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے تو سیکھا ہی نہیں نا۔ بھائی یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یاد رکھیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ آزان آنے سے میں بھی مسجد میں نہیں آتا، ایک باہر کا عام آدمی بھی نہیں آتا، تو فرق کیا ہوا؟ گاڑی مل گئی آپ کو، 8 سال کے اندر قسطیں جمع کرائے آپ نے، گاڑی تو آزاد کر لی، اب سیکھے گا کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے آپ گاڑی لیں، کسی ڈرائیور کے پاس جائیں، وہ آپ کو سکھائے گا۔ اسی طرح 8 سال آپ نے محنت کی، کوشش کی، اپنی پڑھائی کو مکمل فرمایا، اب 1 سال کہیں ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر آپ کو سکھایا جائے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، آپ نے کام کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ یہاں ہماری مشہور ہوتا ہے نا، اوے ادھر آؤ، اوے ادھر جاؤ، یہ ہوتا ہے نا، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ بچے ہیں، آپ اپنے بچے کو او کر کے نہیں بلاتے، آپ بیٹے کو بیٹے ادھر آؤ، بیٹے یہ کام کرو، بچے بیٹا پانی لے آؤ، کہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح یہ بھی ہمارے مکتب میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے بچے ہوتے ہیں، آپ نے استاد بننا ہے تو یہ ذہن بنا کہ میں نے ان بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، یہ آپ ان سے محبت کریں گے، کل کو یہ بھی آپ سے محبت کریں گے، ورنہ وہ دیکھیں گے نا وہ استاد جا رہا ہے، وہ پہلے سائڈ لے لیں گے۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ جس جگہ جمع ہیں، یہ ایسا مرکز ہے جہاں پر آپ کو یہ بھی سکھایا جائے گا آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں فارغ ہونے کے بعد استاد جی کے پاس کچھ وقت لگایا، اس کے بعد مجھے استاد جی نے ایک بات فرمائی تھی، وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ استاد جی نے ایسی بات فرمائی تھی، سچ پوچھو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انسان ہے۔ استاد جی نے فرمایا، بیٹے 3 سال جتی اٹھاؤ پھر دیکھنا۔ کتنے سال؟ 3 سال جتی اٹھاؤ پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسے عزت دیتا ہے۔ اور واقعی بھی 3 سال پورے نہیں ہوئے کہ اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا جہاں تک میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ جگہ، وہ علماء کرام، وہ بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی جہاں پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، اس مرکز سے جڑ کر رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی طبیعت ملتی ہو، جہاں پر آپ کو سکھایا جاتا ہو کہ بھئی آپ نے کام کیسے کرنا ہے، آپ پر وہ استاد، وہ مرکز شفقت بھی کرتا ہو۔ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمان حفظ اللہ تعالیٰ جیسا شفیق بندہ مجھے زندگی میں نہیں ملا، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے شاید دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں جن سے میں ملا ہوں، ایسا شفیق میں نے نہیں دیکھا۔ ہر وقت ہماری فکر ہوتی ہے، بچہ کیا ہوا، بیٹے یہ کام ہو گیا، اچھا میں نے ہمارے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے، استاد جی کو یاد ہوگا میں نے اس کو کام کہا تھا کوئی۔
میرے دوستو ایسے امیر مل جائیں، ایسے پیر مل جائیں اور ایسا مرکز مل جائے، اللہ کی قسم دنیا میں بندہ کام کرنے کے مزے آتے ہیں، مزے آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ استاد محترم کا فیض وہاں بھی جاری ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں دل سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ ہم بہت اچھا کام جما کے بیٹھے ہوئے سندھ کے اندر، اور یہ سارا استادی کی محنت ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم استاد سے کہتے ہیں استاد جی یہ مسئلہ ہے، استاد جی کہتے ہیں اس کو ایسے نہیں۔ بہت سے ایسے مشورے، مثال دے رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں میں یہ گلاس یہاں سے اٹھاؤں، یہ مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہاں سے، استاد کہ نہیں چھوڑ رہنے دو، اور میں سوچتا ہوں یار یہاں سے اٹھے تو بہتر ہے، استاد کہتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بہتر، اور واقعی اس میں زیادہ بہتری تھی۔ میں کوئی کام کرنا چاہتا استاد کہ نہیں چھوڑ دو اس کو، اور واقعی اسی میں بہتری تھی میں چھوڑنے میں۔ تو میرے دوستو میں اور آپ اس امت کو سنبھالنے والے ہیں، میں نے اور آپ نے اس امت کو آگے لے کر چلنا ہے، ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں، ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں، اور ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیں بڑوں کے، جیسے بڑے کہیں ویسے کریں، جیسے بڑے کہیں ویسے کریں۔ ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے منہ لگے رہیں، آخر میں نتیجہ زیرو آئے، ہم ہاتھ سمیٹ کے، دامن سمیٹ کے آ کے بیٹھ جائیں، یار دین سے تو کچھ نہیں ملتا، میں تو بھوکا مر گیا ہوں، مجھے تو بہت تکلیفیں آ رہی ہیں۔ میں ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں، میں اسی لیے بات کرتا ہوں، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو کہتے یار مدرسے میں رہے، میں نے 10 سال امامت کروائی، 10 سال مدرسے میں رہے، بس بہت میں تنگ تھا، کیا کروں؟ بھائی تنگی اس وجہ سے آتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ بھائی ہماری کوئی کمی ہوگی، ہمارے کوئی گناہ ہوں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں، دیکھنا اللہ برکتیں کیسے دیتا ہے۔ حالات آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آپ کو پتہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اس کے بعد حضور سے فرمایا حضرت اجازت دو میں آگے دعوت چلاؤں، اس نے فرمایا ابھی بندے کم میں آپ صبر کریں۔ بار بار اصرار کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے اجازت دی، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، حضور ساتھ موجود ہیں، اور حضرت ابوبکر دعوت دے رہے ہیں، مجمع نے کیا ٹوٹے مجمع، بھائی وہ غلط بات کر رہے تھے، بات وہی تھی کہ آپ کی کامیابی دین کے اندر ہے، بات وہی تھی، اسی بات کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے کہ جب دین کا کام کرو گے مشقتیں آئیں گی، گھر میں فاقے آ سکتے ہیں، مشقتیں آ سکتی ہیں، ڈنڈے کھا سکتے ہو، لوگ تانے دیں گے، لوگ باتیں کریں گے، الزام لگیں گے۔ میں واحد زندگی میں نے ایسا شخص ایک استاد محترم کو دیکھا ہے، استاد محترم کبھی کسی بات کا، تانے کا، کسی بات کا توجہ ہی نہیں دیا، کہتا ٹھیک ہے ان کو لگے رہنے دو، اور دیکھو اللہ نے پھر پہنچایا نا پوری دنیا میں تھر کے علاقوں میں، صحرا کے علاقے جہاں راستہ بھی نہیں ہوتا، ریت ہی ریت ہوتے، میں وہاں بھی سفر کر کے آیا ہوں، اور وہاں بھی میں جاتا ہوں الحمدللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انڈیا کے بارڈر اور ہمارے سندھ کا آخری حصہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ لوگ ایسے تیار ہیں، میں کیا بتاؤں۔ ایک مرتبہ مرکز میں نہیں آئے، ایک مرتبہ بھی انہیں آن لائن سبق نہیں پڑھا، بیان سن کر استاد محترم کا ایسے تیار بیٹھے ہیں کوئی غیر مقدم کو چھیڑ بھی نہیں سکتا۔ اور میں اور آپ 12 دن لے کر آئیں، ان کو تو قیمتی بنائیں نا، تو انشاءاللہ بنائیں گے نا قیمتی۔ تو کوئی بھی دشواری آئے اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ سے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ آج آپ کے پاس موقع ہے، جو طلباء ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے خصوصاً کہ آپ میری طرح طالب علم ہیں، آپ کوشش کریں اپنے استادوں کی خدمت کی، اپنے استادوں کی بات ماننے کی کوشش کریں، ورنہ ہوگا ایسے جب آپ استاد ہوں گے، کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، پھر آپ کا کوئی بچہ بات نہیں مانے گا، آپ کو بہت دکھ ہوگا، یار اس کو میں اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، کھڑا ہو جائے، اس سے کھڑا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آج اگر آپ استادوں کی بات مان کر چلیں گے، انشاءاللہ کل آپ کے طلباء آپ کی بات مانیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی کوشش کریں، جو طلباء ہیں اپنے استادوں کی بات ماننے کی کوشش کریں۔ بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے کہ استاد حکم کرے اور بندہ کھڑا ہو جائے، جب کھڑا ہو جاتا ہے نا، اللہ کی ایسی توفیق آتی ہے کہ بندہ بس
بے دھڑک کام کرتا رہتا ہے، کیونکہ استادوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا۔ میں اس کرسی پہ اللہ کی قسم یوں نہیں بیٹھا، میں قسم کھا کر میں یوں نہیں بیٹھا، میرے پاس وہ علم نہیں تھا، یہ صرف استادوں کی خدمت کی برکت سے مجھے یہ کرسی ملی۔ میں نے استاد محترم کے ساتھ سفر کیے، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں، میں استاد جی شخصیت پہ اگر بولنا شروع کروں گا تو بہت سا وقت لگ جائے گا۔ ایک جگہ ہم رات کو بیان سے دیر سے فارغ ہوئے، دیر سے فارغ ہونے کے بعد استاد محترم نے کہا کہ کافی ٹائم ہو گیا، 3 ساڑھے 3 کا ٹائم ہو گیا، تھوڑی سی سردی کا موسم تھا، تو استاد محترم نے فرمایا کہ بیٹے ایسے کرتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر سوتے ہیں تاکہ فجر میں اٹھیں گے، کٹھے نماز پڑھ لیں گے اور پھر دوبارہ اٹھنا نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا استاد جی بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے وضو کیا، تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد استاد جی نے آرام فرمایا، ہم دونوں کمرے میں تھے، استاد جی آرام فرما رہے ہیں، میری نیند تھوڑی سی کچی تھی، استاد جی جیسے اٹھے میری آنکھ کھل گئی کہ استاد جی خیر تو ہے۔ وہی تہجد کے ٹائم استاد جی پھر اٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو گئے مصلی پہ۔ جس بندے نے اور میں کئی مرتبہ استاد جی کے ساتھ سفر کیا ہے، اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں ہے کہ استاد جی کو میں نے اشراق چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ سفر میں استاد جی کہتے ہیں بیٹے آپ پیٹرول پہ گاڑی روکو، گاڑی روک دی، روکنے کے بعد استاد جی نے فرمایا کہ مجھے اشراق پڑھنی ہے، میں اشراق پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے چلتے اور ایسا بھی موقع آتا ذکر رہ جاتا، تہجد پڑھی، ہمیں نے سفر شروع کرنا تھا، تہجد پڑھ کے سفر شروع کر رہے ہیں، چلتے چلتے فجر کا ٹائم آنا ہے، تہجد اور فجر کے درمیان ہمارا سفر چل رہا ہے، استاد جی ذکر شروع کر دیتے، کہتے بیٹے ذکر رہ جائے گا، چلو ذکر کر لیتے ہیں، گاڑی چل رہی ہے ہم بیٹھے ہیں فارغ۔ اور کئی مرتبہ میں نے دیکھا استاد جی کو اگر تلاوت رہ جاتی نا، وہ تلاوت بھی گاڑی میں پوری کرتے، چھوڑتے نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی وقت آیا، میں آپ کو بتاؤں کہ وقت میں برکت تب ہوتی ہے جب ہم خود اہتمام کریں۔ ایک ایسا بھی وقت آیا، جمعے کا دن تھا، استاد جی کے پاس صرف اور صرف 10 منٹ تھے، صرف اور صرف 10 منٹ تھے۔ استاد جی نے کہا دروازہ بند کرو، مجھے تھوڑا سا لیٹنے دو۔ استاد جی، میں نے دروازہ بند کیا، استاد جی لیٹے، جیسے 10 منٹ پورے ہوئے میں نے دروازہ کھولا، استاد جی کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، جیسے استاد جی اٹھے میں نے استاد جی کہا الحمدللہ نیند پوری ہو گئی۔ جب آپ اخلاص سے کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے زندگیوں میں آپ کے کام اتنی برکت دیں گے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ پر کیا کریں، میں اور آپ انسان ہیں، سستی ہو جاتی ہے۔ آج سے پھر ارادہ کریں، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، استادوں کا خیال کریں، یہ نہ کہنا پڑے استاد کسی کو، دیکھو آپ مہمان ہیں مرکز میں، استاد یہاں کے ہیں، یہ استاد آپ کے مہمان ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں یار کسی کی کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے، کسی کو کوئی ہم سے تکلیف نہ ہو، جس وجہ سے آپ کو ڈانٹتے بھی نہیں ہے زیادہ، کوئی اگر بات ہوگی تو پیار محبت سے سمجھاتے، ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، اسی وجہ سے آپ مہمان ہیں۔ جب مرکز کے اساتذہ اتنا خیال کرتے ہیں تو آپ کو بطریق اولا کرنا چاہیے نا، یار یہ استاد ہیں، صبح سے پڑھاتے ہیں، آپ آرام سے مزے سے اسباق سن رہے ہیں، نہ لکھنے کی ضرورت، نہ کیا، نہ پیج خریدنے کی ضرورت، آپ صرف فائل خریدیں، اپنے سامنے رکھیں اور اپنا کام شروع کریں۔ اتنی سہولت شاید کسی کورسز میں ہو، اگر ہو تو مجھے آپ ضرور اطلاع کرنا کہ فلاں جگہ فلاں کورس ہو رہا ہے، اگر اسی طرح کا ہو رہا ہے تو اور بات ہے، فلاں جگہ فلاں کورس ہو رہا ہے، وہ مکمل کورس مرتب کر کے دیتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں ادارے میں گیا، وہ بہت بڑا کورسز کرواتے ہیں، میں نے اسے پوچھا، ایک طالب علم سے بتائیں کہ آپ جو کرتے ہیں اس کا اگر کوئی فائل وغیرہ ہوگی پرنٹ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کاپی ہوتی ہے ہاتھ کے لکھی ہوئی، ہم اسی کو فوٹو کاپی کرواتے ہیں، وہ بھی میرے انداز کے مطلب کہ 20-30 سال کی جو لکھی ہوئی ہے اسی کو فوٹو کاپی چل رہی ہے۔ آپ کو فوٹو کاپی کروانے کے لیے باہر بھی نہیں مرکز والے بھیجتے، یہیں پر آپ کو سب کچھ ہر چیز تیار ملتی ہے، تو پھر آپ کو تو بطریق اولا خیال کرنا چاہیے۔ تو ہر مسئلے پہ انشاءاللہ توجہ کریں گے نا، ہر مسئلہ سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، پکی بات ہے، اور جتنے بھی قوانین ہیں اس پر توجہ، جتنے مرکز کے قوانین ہیں اس کا خیال بھی کریں گے انشاءاللہ۔ فجر میں جلدی اٹھیں گے بھی، ایسے نہ استاد کہے اے بیٹے چلو کھڑے ہو جاؤ، پھر آپ کو کان پکڑائے، آپ کہتے یار میں اتنی بڑی داڑھی والا، استاد نے میری بےزتی کر دی۔ ایسے نہیں ہے بیٹے، بھائی میرے جان، ایسے نہیں ہے، یہ استاد آپ کے رہنما ہیں، آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کل کو جب آپ اس سیٹ پہ ہوں گے نا، پھر آپ کا بچہ آپ کے کہنے کے باوجود جب بستر سے نہیں اٹھے گا نا، پھر آپ کے دل پہ کیا گزرے گی یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس بندہ اس مقام پہ آتا ہے۔ ایک اور گزارش کروں گا،
ہم میں سے بہت سے ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے محلے کو زیادہ ترجیح دیا کریں، اپنے محلے کے بچوں کو زیادہ ترجیح دیا کریں۔ وہ جو ناظرہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھنے والے، ہم سمجھتے بس آیا کھائے کوئی مسئلہ نہیں، ان پہ خوب محنت کریں۔ کیوں؟ یہ ناظرہ پڑھنے والے بچے یہی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سب کچھ یہی بنتے ہیں۔ جو 24 گھنٹے یا مکتب بیٹھے ہوتے ہیں یا مرکز میں، مدرسے میں، وہ تو عالم وہ بنتے ہیں نا۔ یہ جو دنیا کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں نا، یہ لوگ ہوتے ہیں، کل کو یہی بڑی پوسٹ پہ آئیں گے اور آپ کا خیال کریں گے۔ ان کے عقائد سیٹ کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو بچے آتے ہیں نا مکتب میں 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے، کبھی کسی بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھی ہم جاتے ہیں، تو کوشش کریں اس بچے کے عقائد ٹھیک کریں، اس کو علماء سے جوڑیں، توڑے نہیں۔ کل کو یہ نہ ہو پڑھا تو ہمارے پاس، اس نے پہلے لکھ دیا یہاں پر فلاں بندوں کا آنا منع ہے، ارے پڑھا ہمارے پاس ہی ہمارے خلاف اسی لیے کہ آپ نے محنت نہیں کی، اور جنہوں نے محنت کی وہ آپ کے سامنے نتیجہ موجود ہے۔ تو اس کا خصوصی خیال کریں، اور مقتدی جو آپ کے ہیں ان پہ بھی توجہ کریں، ان کے مسائل کو حل کریں، ان کو وقت دیا کریں۔ اکثر ایسی باتیں آتی ہیں ہمارے پاس جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب ہمیں وقت نہیں دیتے، اسی لیے مسائل آپ سے پوچھنے پڑتے ہیں۔ ایسے نہ ہو امام آپ ہوں، نماز پڑھائی اور سائڈ دروازے سے نکل کے چلے گئے اور آپ کے مقتدی دیکھتے رہے، یار میری نماز میں تو یہ مسئلہ ہو گیا، اب میں کس سے پوچھوں؟ پھر وہ فون ملاتا ہے، سائیں فلاں یہ مسئلہ تو بتاؤ۔ ایسے نہ کریں، اس کا خصوصاً خیال کریں۔ جو ابھی آگے جا کر کام کریں گے وہ کوشش کریں، اپنے مقتدیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جڑیں گے تب جب ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ میں سے بہت سے ساتھی وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، آگے جا کر رمضان کی تراویح پڑھائیں گے۔ کتنے ساتھی حافظ ہیں؟ تھوڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ اوپر کریں، میں دیکھو کتنے، اب دیکھو کتنے ساتھی ہیں، اور تقریباً اس میں وہ ہیں جو علماء ہیں، بس جزاک اللہ، اس میں وہ جو علماء ہیں ان سے خاص میں گزارش کروں گا، خلاصۃ القرآن لیں، استاد محترم کی کتاب، جس کو اردو میں چاہیے مرکز میں موجود ہے، جس کو سندھی میں چاہیے مولانا نظر محمد صاحب بیٹھے ہیں، اس کو سندھی بھی مل جائے گی، الحمدللہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، کئی کتابوں میں الحمدللہ کام شروع کر دیا سندھی میں بھی۔ بہرحال خلاصۃ القرآن روزانہ جو پارہ آپ پڑھائیں اس کا خلاصہ بیان فرمائیں، تاکہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں، ورنہ لوگ ہمارے ہوتے ہیں ان کا خلاصہ قرآن سن کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یار وہ بھی چائے بھی پلاتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ بھی بتاتے ہیں، آپ تو کچھ بتاتے نہیں ہو، اس لیے ہم وہاں پڑھیں گے تراویح۔ تو انشاءاللہ اس کا خیال کریں گے، پکی بات ہے۔ خلاصۃ القرآن کی ترتیب جب بنائیں تو مرکز میں جس استاد کا نمبر ہو اس کی اطلاع ضرور کرے، تاکہ مرکز کو دلی خوشی ہو کہ الحمدللہ فلاں جگہ پر بھی خلاصۃ القرآن کا کام چل رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے، اللہ اکبر، آج استاد محترم یہاں نہیں ہے، انشاءاللہ عنقریب آ جائیں گے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، خصوصی۔ یہ ہیرے ملتے نہیں ہیں، یہ ہیرے ملتے نہیں ہیں، یہ عطا کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مجھے عطا کیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے، مرنے کے جانے کے بعد زندگی میں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں زندہ ہے، زندہ ہے۔ بھائی وہ تو عقیدہ ہے، تو شہید تو زندہ ہے۔ دنیا میں قدر کریں، دنیا میں لگ جائیں، ان کے ساتھ، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کا 1 روپے کی وجہ سے آپ خود چاہیں گے کہ خود آپ کا دل خوش ہوگا، الحمدللہ یہ مرکز وہ ہے جس میں ہم نے ایک اینٹ اٹھا کر اوپر دی تھی۔ تو اس لیے انشاءاللہ سارے ساتھی کوشش کریں گے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، انشاءاللہ مرکز کے تمام اصولوں کی پابندی کریں گے، استادوں کا خیال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔